السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک منفرد قصہ پیش کروں گی۔ عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام اور جھگی کی بڑھیا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ دین کے لیے کتنی کوششیں کیں۔ آپ نے بروایت 950 برس عمر پائی اور کئی سو برس تبلیغ دین کرتے رہے، لیکن تمام بستی میں 80 یا 84 افراد آپ کے اوپر ایمان لائے۔ یہاں تک کہ حکم پروردگار آیا کہ اے نوح علیہ السلام، اب آپ کی قوم اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آئے گی، اب آپ ان کا غم مت کیجیے اور ایک کشتی تیار کیجیے جس میں میں بچا لوں گا تم کو اور تمہارے پیروکاروں کو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 37 میں پروردگار عالم نے یہی کہا ہے کہ تم ہمارے روبرو ہمارے حکم سے کشتی تیار کرو، یعنی کشتی کی نگرانی پروردگار عالم نے خود کی۔ کشتی بنانے کا علم، یہ دنیا کی پہلی کشتی تھی، اس کا علم حضرت جبرائیل امی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور ایک روایت ہے کہ اس کا سامان بھی، اس کے بنانے کا سامان، تختے تو دنیا سے ہی لیے گئے تھے، لیکن اس کی میخیں وغیرہ حضرت جبرائیل امی لے کر آئے تھے۔ واللہ عالم۔ بہرحال آپ نے کشتی بنانی شروع کی، اور ساتھ میں کشتی بنانے کے ساتھ تبلیغ دین بھی کرتے رہے۔ ایک دن آپ اپنی بیوی کے پاس کھڑے ہوئے تھے، جو نالائق بیوی تھی، وہ روٹیاں پکاتی تھی تندور پر۔ آپ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ ایمان لے آؤ اللہ کے اوپر، اللہ ایک ہے، تم جو کچھ کرتی ہو غلط کرتی ہو، یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جس طوفان کا تم ذکر کرتے ہو، یہ آئے گا کہاں سے اتنا پانی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اس کے تندور کی طرف دیکھ کے، تمہارے تندور سے آئے گا۔ اور یقین جانیے کہ طوفان نوح تندور سے ہی ابلا تھا، دہکتے ہوئے تندور سے ابلا تھا، بالآخر اس کو ڈبو گیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو، اور تمام نافرمان قوم بھی ڈوبی۔ اور بیٹا جو نالائق تھا، سب سے بڑا بیٹا، جب اس سے کہا کہ ایمان لے آؤ تاکہ ڈوبو نہیں، تو اس نے کہا کہ میں تو دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ وہ وہاں چڑھ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے طوفان سے اس کو بھی محفوظ نہیں رکھا، وہ بھی ڈوبا، دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ بھی ڈوب گیا۔ ایسے میں حضرت نوح علیہ السلام کے سینے میں باپ کا دل تھا، پھڑک گیا اور کہا پروردگار بچا لے، تو نے کہا ہے تو میرے اہل کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیرے اہل میں نہیں ہے، وہ نافرمان ہے، نکل گیا تیرے اہل میں سے۔ یعنی دیکھیے کہ اپنی اولاد بھی اگر خدا نخواستہ نافرمان ہو تو وہ اہل میں نہیں رہتی ہے۔ خدا بند کریم ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے ایسے ظلم سے، اولاد کے ظلم سے، آمین۔ وہ بھی ڈوب گیا، بستی بھی ڈوب گئی۔ اچھا، یہ بڑھیا جو تھی، طوفان آنے سے پہلے کی بات ہے یہ، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، ان کی بستی کے لوگ تو آتے اور ان کے ساتھ تمسخر کرتے اور کہتے کہ اتنا طوفان کہاں سے آئے گا، اور یہ تمہاری کشتی کیا کام کرے گی طوفان میں۔ لیکن وہ بڑھیا جو تھی، وہ چونکہ پیروکاروں میں تھی، وہ آتی تھی اور پوچھتی تھی، اللہ کے نبی کشتی تیار ہو گئی، کیا میں آ جاؤں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دن اس سے کہا کہ تم آگے جا کے سکون سے اپنی جھگی میں بیٹھو، جب طوفان آئے گا، کشتی تیار ہوگی اور طوفان آئے گا، میں تم کو خود بلا لاؤں گا۔ بڑھیا اطمینان سے چلی گئی۔ اب دیکھیے، کشتی تیار ہوئی
اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے تمام نباتات رکھی، چرند پرند بلائے، وہ ان کو رکھا، اور کشتی چل پڑی۔ طوفان بھی آ گیا اور کشتی چل پڑی اور چلتی رہی، 6 مہینے چلتی رہی، مسلسل چلتی رہی۔ پانی تو 40 دن ابلا اور 40 دن برسا، اور لیکن دنیا میں پانی 6 مہینے قائم رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے پانی کے وجود سے، تب آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اب پانی کو اتار دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو 7 دریاؤں میں اتار دیا، اور اسی وقت یہ جو بڑے بڑے چشمے ہیں، بڑی بڑی جھیلیں ہیں، بڑے بڑے آبشار ہیں، یہ بھی وجود میں آئے۔ اب پانی اتر گیا، بستی کے بسانے کو لوگ نکل آئے کشتی سے باہر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے چرند چھوڑ دیے، پرند چھوڑ دیے، نباتات بو دیں، پھر سکون سے بیٹھے۔ تب آپ کو خیال آیا کہ بڑھیا تو جھٹی گئی۔ پھر آپ نے سوچا کہ چلو بڑھیا کی خیریت لے آؤں۔ جب آپ بڑھیا کی جگی پہ پہنچے اور اسے آواز دی، وہ اپنی آنکھیں ملتی ہوئی باہر آئی اور کہنے لگی، یعنی سوتے سے اٹھ کے آئی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی کشتی تیار ہو گئی، آ جاؤں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، کشتی تیار ہو گئی، طوفان بھی آیا، کشتی چلتی رہی 6 مہینے، اب آ کے لگی تو پھر میں نے سب چیزیں سلیقے سے رکھ دی ہیں، اب تمہیں میں دیکھنے آیا ہوں۔ آپ دیکھیے ذرا، فلسفہ دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے۔ جب ساری دنیا ڈوب گئی تھی، بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ڈوب گیا تھا، تو یہ بتائیے جھگی کہاں گئی؟ جھگی کہاں رہی جو سلامت رہی؟ کیا اس کو بھی پروردگار عالم نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا، یا اس غامض میں بھیج دیا تھا جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے؟ بہرحال یہ تو ہوا بڑھیا اور جگی کا فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں کی نیکی رائے گاہ نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ہم کسی کی مثقال برابر بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتے ہیں، صلہ ضرور دیتے ہیں۔ اب آتی ہوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کی طرف، اس اولاد کی طرف جو کہ طوفان نوح کے بعد دنیا میں آئی۔ آپ کے یہاں 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام آپ نے ہندو رکھا، دوسرے کا نام سندھو رکھا۔ ہندو کو آپ نے جو جائیداد دی وہ پورا ہندوستان تھا، بلکہ آپ پورا بر صغیر کہہ لیجئے، لیکن دریائے سندھ کے دائیں کنارے سے لے کر جزیرۃ العرب تک جو دوسرا بیٹا سندھو تھا اس کو دیا۔ دریائے سندھ کا بھی نام دریائے سندھ نہیں تھا، سندھو تھا، سندھو کے نام پہ سندھو تھا۔ اور اس طرح سے دنیا دوبارہ سے آباد ہونے کی طرف چلی۔ اب ایک خاص بات اور پیش آئی طوفان نوح کے بعد، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نباتات بو رہے تھے، اس وقت انگور کی بیل غائب تھی۔ آپ نے قیاس کیا کہ شاید میں بھول گیا، لیکن حضرت جبرائیل امی تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ بھولے نہیں ہیں، شیطان نے چرا لی ہے۔ اب شیطان کہاں سے آ گیا؟ کشتی میں تو صرف نیکوکار لوگ آئے تھے۔ تو شیطان نے یہ کیا تھا کہ جس وقت جانور اندر بھیجے جانے لگے کشتی کے طبق میں،
اس وقت وہ ایک نجس جانور کے ناک کے نتنوں میں بیٹھ کے گھس گیا اور یوں کشتی میں انسانوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ وہ بھی آ گیا۔ اب آ کے اس نے سب سے پہلی شرارت یہی کی کہ انگور کی بیل چرا لی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ واپس کرو بیل، حضرت جبرائیل امین نے آ کے بتایا کہ انگور کی بیل تم بھولے نہیں ہو، بلکہ آپ بھولے نہیں ہیں بلکہ شیطان نے چرائی ہے۔ اب شیطان کو طلب کیا اور انگور کی بیل مانگی حضرت نوح علیہ السلام نے، تو کہنے لگا میں نے تو نہیں چرائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین نے مجھے اطلاع دی ہے کہ انگور کی بیل تم نے چرائی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ چوری پکڑی گئی ہے تو کہا کہ اچھا ایک شرط پہ واپس کروں گا۔ پوچھا کیا شرط ہے؟ کہا ایک دن پانی آپ دیں گے، ایک دن میں دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے بتا دو کہ وہ شرط لگا رہا ہے شیطان کہ ایک دن پانی وہ دے گا، ایک دن میں دوں گا۔ حضرت جبرائیل امین جواب لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کی شرط مان لیجئے۔ شیطان نے بیل واپس کی، حضرت نوح علیہ السلام نے بوئی اور اس میں پانی ڈالا، تازہ پانی ڈالا۔ اب اگلا دن ہوا تو اگلے دن تو شیطان کی باری تھی۔ اس نے ایک تشت میں ذبح کیا ببر شیر، ایک لومڑی اور ایک اور نجس ترین جانور۔ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ خود سمجھ جائیے گا۔ اور جب تینوں جانور ذبح کر کے خون جمع ہوا تینوں کا تشت میں، وہ خون انگور کی بیل میں ڈالا اپنی باری پر۔ اب جب انگور نکلتے ہیں، انگوروں کی فصل آتی ہے اور انگور نکلتے ہیں، تو انگور جو ہوتے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی کی صفت کے بدولت پاکیزہ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کنورٹ کر دیے جاتے ہیں تب وہ اس کنورٹڈ انگوروں میں ان تین کے خون کی جو آمیزش ہے وہ شامل ہو جاتی ہے۔ ببر شیر خونخوار جانور ہے، لومڑی عیار جانور ہے، اور نجس جانور تو نجس جانور ہے۔ وہ ہم جنس پرست بھی ہوتا ہے اور نجاست میں تو بے مثال ہے اپنی۔ یقیناً آپ لوگ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کیا ہے۔ تو دوسرے قسم میں جب انگور ڈھل جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، اور اس بدلی ہوئی شکل کو انسان استعمال کرتا ہے تو ببر شیر کی طرح خونخوار ہو جاتا ہے، لومڑی کی طرح عیار ہو جاتا ہے، اور نجاست میں اپنی مثال آپ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ہم جنس پرستی کی خواہش بیدار ہو جاتی ہے۔ خداوند کریم ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے برائی سے، شیطان کے حیلے بہانوں سے۔ اور یہاں تک میری پوسٹ تھی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ آپ سب کے آنگنوں میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہو۔ جن بچوں کی شادیاں ہونی ہیں، بچے بچیوں کی، ان کو اچھے شریک حیات ملیں۔ جو آپ کے گھروں میں طالب علم ہیں، ان کو پروردگار عالم بہترین کامیابی عطا فرمائے۔ دنیا میں جس کا جو پیارا باہر ہے، اپنوں سے دور ہے، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پروردگار عالم۔ اور یہ جو دنیا میں وبا کا لشکر اترا ہے، پروردگار عالم اس کو اپنے حکم سے، اپنی مہربانی سے اس کو واپس بلا لے، اور ہم سب کی جان و مال کو محفوظ رکھے پروردگار عالم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔